لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی تسبیح اور سبحانیت بیان ہوئی ہے، تو بندے کا یہ وصف نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی نام رکھا جائے تو پہلے لفظ کا معنی دیکھا جائے، معنی اچھا ہو اور وہ انسان کی صفت بن سکتا ہو تو پھر اس کا یہ نام رکھا جائے۔ دوسرا سوال ہے، دورہ قرآن کرنا نبی کی سنت ہے؟ ابھی جو کہ ہم نے دورہ تفسیر القرآن رکھا ہے نا، تو اس پر کسی بھائی نے یہ سوال کیا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، تو جتنی وحی اتر چکی ہوتی تھی تو رمضان المبارک میں آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ اور جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سال 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ آپ نے قرآن کا دور کیا، سنا اور سنایا۔ دور میں یہی ہوتا ہے، تو اس لیے جو دورہ تفسیر ہوتا ہے اس میں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے اور طلباء سے سنا بھی جاتا ہے۔ تو یہ دورہ اس معنوں میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ پچھلے جو سوال تھے ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کیا آج کل جو جماعتیں کام کر رہی ہیں جیسے جماعت اہل حدیث، جماعت اسلامی وغیرہ، کیا ان کے ساتھ جڑنا ضروری ہے؟ ایک انسان اگر خود ہی قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں اپنائے، کیا وہ نجات کے لیے کافی نہیں؟ یہ بات پچھلے ایک سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں کہ جماعت جو لفظ ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے، کئی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوں اور ان کا ایک امام ہو، خلیفہ، سلطان، امیر، امام، یہ سارے لفظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو وہ جو اس خلیفہ اور امام یا سلطان یا امیر کے ماتحت جتنے مسلمان دنیا کے ہوں گے وہ سب ایک جماعت ہیں۔ ایسی جماعت سے علیحدہ ہو جانا اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو خلیفہ والی جماعت سے دور نکل جانا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور بات آ گئی، خلافت مسلمانوں کے پاس نہ رہی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمان کئی حکومتوں اور خطوں میں بٹ گئے، ہر خطے میں الگ حکومت، الگ مسلمانوں کا لیڈر اور امام اور قائد اور ولی الامر ہے۔ عربوں میں یہ اصطلاح حاکم وقت کے لیے ولی الامر کی استعمال ہوتی ہے۔ سعودیہ میں، متحدہ عرب امارات میں یا باقی دیگر عرب ممالک جتنے ہیں نا، وہ اپنے حکمران کو ولی الامر کہتے ہیں۔ اب مسلمان بہت ساری حکومتوں میں بٹ گئے، خلیفہ نہیں رہا، ہر خطے میں الگ حاکم، الگ ولی الامر ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں قاضی شوکانی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازہار، 3 بڑی ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ تو اس میں ایک قول کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قول یہ ہے کہ لا یصح امامان، امت مسلمہ کے لیے 2 امام، 2 امیر، 2 حاکم ہونا صحیح نہیں ہے۔ یہ اس وقت جب خلیفہ ہوتا ہے تو ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے اٹھ کر کوئی دوسرا اپنی بیعت کا اعلان کرے تو وہ حدیث کے مطابق واجب القتل ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت نہیں ہے۔ تو اس کے نیچے شرح میں لکھا ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں عبارت کا، جس وقت اسلام دنیا میں پھیل گیا اور مسلمانوں کے علاقے اطراف ایک دوسرے سے بہت اور دور دور چلے گئے اور ہر خطے اور علاقے میں مسلمانوں کا ایک ولی الامر بن گیا، حاکم ان کا ایک بن گیا۔ جس طرح سمجھو پاکستان ہے، الگ مسلمانوں کا خطہ ہے، سعودیہ ایک الگ حکومت ہے،
عرب امارات میں الگ حکومتیں ہیں، تو یہ جو الگ الگ بن چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی جب ان کا اتفاق اور اتحاد اب بظاہر ممکن نہیں ہے، تو جس خطے کا جو ولی الامر ہوگا اس کی اطاعت اس پر لازم ہوگی۔ تو اطاعت کس کام میں ہوتی ہے، یہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، ہمیشہ خلیفہ ہو یا کسی چھوٹے خطے کا حاکم ہو، اس کی اطاعت ان کاموں میں ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ایسے کسی کام کا حکم دے دے جو شریعت کے بالکل خلاف ہو، وہاں اس حاکم اور امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت نیکی کے کام میں۔ اب اگلا سوال یہ ہے جو سائل کے نے درج کیا ہے، دو یہ جماعتیں ہو گئیں، ایک مسلمان الگ الگ اور ان کا حکمران، ایک سارے مسلمان اکٹھے اور ایک ہی خلیفہ۔ تیسرا جماعت کا معنی ہے کہ کتاب اور سنت کو ماننے والے لوگ کسی ایک عالم کے ساتھ اس کی مطابقت میں کتاب و سنت پر پیروی کرے، وہ ان کا امیر ہو، باقی اس کے مامور ہو۔ تو اس صورت میں تعدد یعنی کئی امام کئی حکمران ہو سکتے، جیسے مسلمان کئی خطوں میں بٹ گئے تو کسی عالم کا آج تک فتویٰ نہیں کہ یہ الگ الگ حکومتیں اب بن گئی ہیں تو ان کا امیر جو حکمران ہے وہ ایک نہیں ہے تو لہذا یہ حکومتیں غلط ہے، ایسا نہیں کوئی بھی فتویٰ۔ تو اب جب کوئی شخص کتاب و سنت کو جاننے والا ہو تو اس کے لیے پھر وہ حدیث سامنے رکھو جس میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، اس کو گروہ کہا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے لن یبرح ھذا الدین قائما حتی یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے ایک اصابہ جتھا اور گروہ حق کے اوپر قتال کرتا رہے گا۔ تو اس حدیثوں میں یہ مسلم شریف کتاب الامارہ کے اندر یہ حدیث ہے، اس میں اصابۃ من المسلمین کا ہے، تمام مسلمان نہیں کا، مسلمانوں میں سے ایک جتھا حق کے اوپر قائم رہے گا اور حق پر قتال کرے گا۔ اور قتال کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی قتال امیر کے بغیر نہیں ہوتا۔ پچھلی دفعہ میں نے اشارہ دیا تھا آپ کو، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، لمبی حدیث ہے، آپ نے 3 صحابہ کے نام لے کر بتایا، پہلے یہ جھنڈا پکڑے گا، پھر دوسرا پکڑے گا، پھر تیسرا، اسی ترتیب سے وہ تینوں صحابی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس اس ہنگامی حالت میں کوئی امیر نہیں تھا اللہ کے نبی کی طرف سے مقرر کردہ، تو امیر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، یہ صحابہ سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جھنڈا پکڑ لیا اور اپنے آپ کو امیر بنا کر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جہاد کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ خالد میں نے تو تجھے امیر بنایا ہی نہیں تھا، تو خود امیر بن کے تو اس لشکر کو لے کر لڑ پڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصابۃ من المسلمین جو بتایا تھا، اگر کوئی ایسا جتھا ہے جو اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کر کام کرے تو وہ ایک امیر بنا کر اس کی ماتحتی میں زندگی گزاریں تو شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ جتنے اس طرح کا اگر نظم ہونا تو اس کو فرقہ واریت اور حزبیت اور گروہ بندی کا جو ہے نا شعار نہ بنا لیا جائے، اور اگر ہر کوئی اپنے امیر کے لیے وہ ایک حزبیت اور تعصب لے لے گا تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں حزبیت تعصب یہ قطعاً نہیں ہے۔ تو ایسی صورت اگر ہو تو بغیر تعصب سے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ صحیح ہے۔ اس کے لیے حلیت الاولیاء امام ابو روح اصفہانی کی جو کتاب ہے اس میں آج میں نے خطبے میں امام بخاری کے جس استاد کا ذکر کیا ہے، امام اسحاق بن راہویہ، انہوں نے امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے کی تلقین فرمائی تھی، انہوں نے یہ شرح کی ہے، اور ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں
ذکر کیا ہے کہ کوئی مقتدر عالم جو کتاب و سنت کا پابند ہو، اس کی مطابقت میں چلنے والے لوگ بھی وہی صحابہ، جتھا اور جماعت ہیں۔ اسی طرح ایک کشمیر سے، سری نگر سے ایک بھائی نے مجھے سوال کیا، اصرار کیا کہ میرا جواب ضرور دیں۔ یہ علمی سا سوال ہے اور طالب علموں کے لیے سمجھو خاص طور پہ ہے۔ محدثین میں سے، فقہاء میں سے ایک امام ابن المنذر گزرے ہیں، ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور محمد بن ابراہیم بن المنذر یہ نیشابور کے رہنے والے تھے، جہاں کے امام مسلم بھی اور امام حاکم بڑے بڑے محدثین وہاں سے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الاجماع۔ تو اس کا مطلب سمجھ لو سادہ زبان میں کہ وہ مسائل جن کے اوپر امت مسلمہ کے علماء فقہاء متفق ہیں، تو وہ انہوں نے اکٹھے کر کے تو اس کا نام رکھا کتاب الاجماع۔ اس میں ٹوٹل 767 مسائل جو ہیں اجماعی اور اتفاقی ذکر کیے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا مجھ سے یہ ہے کہ کیا جتنے مسئلے اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں وہ سارے علماء کے یہاں اتفاقی ہیں؟ تو میں اپنے اس بھائی کے یہ بات کہتا ہوں کہ امام نووی نے المجموع شرح المہذب ان کی کتاب ہے، جلد اول صفحہ 19 ہے، اور امام ابن تیمیہ کا جو فتاویٰ ہے اس کی جلد نمبر 21 اور 559 صفحے پر امام ابن المنذر کی اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ علماء کے لیے ایک نمونہ کتاب ہے، اور اس میں تمام جو مسائل ذکر کیے گئے وہ اتفاقی ہیں۔ تو اس لیے بعض کی امت میں بہت سارے مسئلے اکٹھے اور اتفاقی ہوتے ہیں، تو جب تمام علماء کسی ایک مسئلے پر کسی دور میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں اجماع کہا جاتا ہے، اتفاق۔ تو یہ اس کتاب میں اتفاقی مسائل ذکر ہوئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ چونکہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے بیٹھنا ہے میں نے، تو اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم